برے کو برا کہنا ہے، اچھے کو اچھا کہنا ہے. سیدنا امام حسین علیہ السلام کا مرتبہ ہم سب واقف ہیں. تو اگر ان کا کوئی دشمن ہے تو اس کے حوالے سے کیا محتاط اندازے میں کس طرح سے اس کا اظہار کریں؟ آیا ان کو غلط کہیں، سر عام کہیں، یا خاموشی؟ دیکھیں حضرت امام حسین علیہ السلام جس اثر میں تھے وہ ایک ظالمانہ حکومت تھی، جابرانہ حکومت تھی، اور اسلامی طرز کی قائم کی ہوئی حکومت کے خلاف ایک حکومت بے تھی. شک بے شک. شخصی حکمرانی تھی. تو حضرت امام حسین علیہ السلام کی یہ جدوجہد تھی کہ اس نظام کو بدلا جائے، بے شک. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے بعد جو نظام قائم ہوا تھا خلافت کا، اس نظام کو قائم کیا جائے. اور اس جدوجہد میں وہ آگے بڑھے اور مقابلہ ہوا. اور وہ جو لوگ جو اس وقت نظام چلا رہے تھے تو بظاہر تو وہ کلمہ پڑھتے تھے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ جاہلیت کا نظام چلا رہے تھے. جہالیت کا جواب. اور اس کے مقابلے میں حضرت امام حسین علیہ السلام کا کھڑا ہونا، مقابلہ کرنا ایک بہت بڑی بہادری کی بات ہے، بے شک. اور بڑی جرأت کا مظاہرہ ہے کہ اپنے خاندان کو اس طریقے سے قربان کر دینا، اور ایک قدم جہاں پر انہوں نے رکھا ہوا ہے اس کو پیچھے نہیں کرنا. بے شک بے شک. تو یہ انہوں نے بڑی جرأت کا مظاہرہ کیا، اور ان کے مخالفین واقع میں مستحق لعنت ہیں، اور ایک وجہ سے نہیں کئی وجہ سے بھی ہیں. بس واضح کر دی. یہ بھی ہے کہ ایک تو وہ حق پر تھے، بے شک. تو جو حق پر ہے تو اس کے ساتھ یہ نا انصافی کرنا. اور دوسری بات یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے جن لوگوں سے محبت کا حکم دیا ہے، حضرت امام حسین علیہ السلام ان لوگوں میں شامل ہیں کہ نام لے کے آپ نے فرمایا کہ ان سے محبت کرو اور ان کی محبت میری محبت قرآن بھی کہہ رہا ہے ان سے. تو جو امام حسین علیہ السلام سے محبت کر رہا ہے تو وہ گویا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم سے محبت کر رہا ہے. تو محبت کے بھی کچھ تقاضے ہوتے ہیں کہ اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے دین کے آپ پیرو ہیں تو نبی اکرم علیہ السلام کی بات کو آپ اہمیت دو گے. تو اس اہمیت کا تقاضا یہ ہے کہ اگر امام حسین 1,00,000 کا لشکر لے کے بھی آ جاتے آپ کے سامنے تو آپ حکومت ان کے سپرد کر کے کنارے ہو جاتے. تو یہ بہادری کی بات تھی، اور یہ تقاضا تھا آپ کے امتی ہونے کا نبی علیہ السلام کے. اور جو انہوں نے کیا ہے وہ اس کا تقاضا نہیں تھا، انہوں نے ظلم کیا ہے. پھر قرآن حکیم فرقان حمید نے یہ صراحتاً یہ بات کہی ہے کہ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، کہ جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دی ہے تو ان پر دنیا میں اور آخرت دونوں میں لعنت ہے. بہت مستحکم دلیل ہے یہ. اللہ جل جلالہ کا غضب ہے ان کے اوپر. تو جب قرآن حکیم میں اتنی صراحت ہے تو اب آپ نے جو کچھ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ کیا ہے تو نبی علیہ السلام نے آپ سے فرمایا تھا ان سے محبت کرو، تو آپ اپنے ضمیر میں جان کے دیکھو کہ آپ نے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا. تو جو سلوک کیا ہے آپ نے اس کے حساب سے آپ مستحق لعنت ہو. تو اس لیے ہمارے علماء کرام، ہمارے تفتزانی ایک بڑے عالم ہیں اور شرح عقائد ان کی کتاب ہے، درس نظامی میں ہمارے ہاں پڑھائی جاتی ہے، آج بھی طلبہ کو وہ کتاب پڑھائی جاتی ہے. اور اس میں یزید کے بارے میں انہوں نے بڑے واضح طور پہ یہ بات لکھی ہے، نحن لا نتوقف فی شانہ بل فی ایمانہ. اوئے ہوئے کیا بات. ہم اس کے بارے میں کوئی توقف نہیں کرتے بلکہ اس کے ایمان کے بارے میں بھی توقف نہیں کرتے. لعنت اللہ علیہ وعلی اعوانہ وانصارہ، اللہ کی لعنت تو اس پر اور اس کے جتنے مددگار و معاون تھے ان سب پر اللہ کی لعنت ہو. بے شک علامہ تو صاحب. اس لیے ہمارے یہاں یہ مسئلہ مختلف ہی نہیں ہے، ہمارے علماء کرام اس سے باخبر ہیں اور یہ چیزیں جو ہے نا وہ بیان کرتے رہتے ہیں. ماشاءاللہ بہت وضاحت کے ساتھ آپ نے عرض کر دیا، کوئی گنجائش آپ نے چھوڑی ہی نہیں ہے. بالکل بہت آسان کر دیا آپ نے، واضح کیا اور بہت خوبصورت انداز میں قبلہ نے بیان فرمایا. بس میں اس کے اندر تکمیلی ایک نقطہ بیان کروں گا کہ روح المعانی کے اندر علامہ آلوسی نے اس روایت کو نقل کیا ہے کہ امام احمد ابن حنبل سے ان کے فرزند نے آگے سوال کیا کہ لوگ بڑی عجیب و غریب باتیں کرتے ہیں کہ ہم یزید پر لعنت بھیجے نہ بھیجے، کیا کریں، آپ کا موقف اس سلسلے میں کیا ہے؟ تو انہوں نے قرآن کریم کی ایک آیت پڑھی اور کہا اس آیت سے واضح ہوتا ہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے. آیت کے اندر ارشاد ہوا ہے کہ فَحَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ. ارشاد یہ ہوتا ہے کہ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ اگر انہیں حکومت دے دی جائے گی تو یہ زمین میں فساد پیدا کریں گے اور یہ قطع رحمی کریں گے؟ تو اولئک الذین لعنہم اللہ، یہ وہ افراد ہیں جن پر اللہ نے لعنت بھیجی. اللہ نے لعنت کی ہے. تو قرآن کریم میں